بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائی محمد ملک اویس اوان صاحب نے سعودیہ سے منت کے بارے میں سوال کیا ہے۔ تو میرے پیارے بھائی، سب سے پہلے قرآن دیکھتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ۔ اللہ کہتا ہے جو کچھ تم اس کی راہ میں خرچ کرتے ہو یا نظر مانتے ہو، اللہ اس کو جانتا ہے۔ اب دوسری طرف کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے۔ فرمایا کہ یہ جو نظر ہے یا منت ہے، اس سے تقدیر تو نہیں بدلتی، ہاں اس کے ذریعے سے بخیل سے کچھ مال نکلوایا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلی بات کہ یہ نظر اور منت کا وجود ہے۔ منت اور نظر دونوں ایک ہی چیزیں ہیں اور یہ ماننا جائز ہے۔ دوسری بات، نظر صرف اور صرف اللہ کے لیے مانی جائے گی، کسی اور کے لیے نہیں مانی جا سکتی۔ تیسری بات، یہ نظر ایک ایسا اللہ کی ذات کے ساتھ وعدہ ہے کہ جس کو پورا کرنا واجب ہے، اور یہ انسان اپنے اوپر خود لازم کرتا ہے، اللہ کی طرف سے لازم نہیں، اللہ کی طرف سے واجب نہیں۔ مثال کے طور پہ کوئی بندہ کہتا ہے کہ یا اللہ میرا اگر فلاں کام ہو جائے تو میں 2 رکعت نماز نفل ادا کروں گا، یا میں اعتکاف کروں گا، یا میں اتنا مال صدقہ کروں گا۔ اگر اس کا وہ کام ہو جاتا ہے تو اب یہ کام کرنا، نفل پڑھنا یا اعتکاف کرنا یا صدقہ دینا، یہ واجب ہے، واجب۔ چوتھی بات، اگر انسان یہ واجب ادا نہیں کرتا، اس کا کام ہو گیا، نہ وہ نفل پڑھ سکتا ہے نہ وہ صدقہ دے سکتا ہے، مطلب وہ اس عہد کو پورا نہیں کر سکتا، تو پھر اس کا کفارہ دے گا۔ یاد رکھیے نظر کا اور قسم کا کفارہ سیم ہی ہے۔ کفارہ کیا ہے؟ بھئی 10 مسکینوں کو کھانا کھلا دو، یا ان کو کپڑے پہنا دو، 1 غلام آزاد کر دو، یا پھر 3 دن کے روزے رکھ لو، یہ کفارہ ہے۔ اب 5ویں بات جو میں کرنے لگا ہوں بڑی قابل غور۔ میں نے کہا تھا کہ نظر یا منت صرف اللہ کی ذات کے لیے، کسی اور کے لیے منت مانگنا جائز نہیں ہے۔ بعض ہمارے لوگ مزارات پہ جاتے ہیں اور وہاں پہ جا کے ان کے الفاظ بھی کچھ عجیب بھی ہوتے ہیں، جا کے کہتے ہیں کہ بابا جی میرا یہ کام ہو جائے تو میں 10 دیگے چڑھاؤں گا یا میں چادر چڑھاؤں گا۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ شرعاً اس طرح منت مانگنا یہ جائز نہیں ہے۔ اس کو منت عرفی کہہ سکتے ہیں کہ عرف میں یعنی یہ مشہور ہو گیا، بعض لوگوں نے ایسا کرنا شروع کر دیا۔ اور جہالت کی حد یہ ہے کہ اگر کسی نے کسی مزار پہ جا کے منت مانگی ہو اور اس نے وہ منت مطلب اس کا کام ہو گیا، لیکن اس نے جو عہد کیا تھا وہ پورا نہیں کیا، اب اگر اس کے گھر میں کوئی پریشانی آ گئی، مصیبت آ گئی، تو فی الفور وہ کہنا شروع کر دیتا ہے کہ وہ ہم منت نہیں پوری کی تھی، اس وجہ سے ہمارے یہ مصیبتیں آ رہی ہیں۔ اور اللہ کے بندے وہ تو منت ہی غلط تھی، ٹھیک ہے جی۔ اور بعض لوگ تو یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ بابا جی ناراض ہو گئے نے تو آڈے نال جی تساں منت پوری نہیں کی تھی۔ بابا جی ہیں کیوں ناراض ہونا ہے جی؟ بزرگاں کیوں ناراض ہونا ہے؟ اگر وہ حقیقت میں بزرگ ہیں تو وہ اس بات کو جانتی ہیں کہ یہ جو اس نے منت مانگی ہے یہ تو منت سرے سے ہی غلط ہے، اس کا تو وجود ہی کوئی نہیں، کیونکہ منت تو تھی اللہ کے لیے، یہ میرے لیے مانگ رہا ہے، تو بابا جی کیوں ناراض ہوں گے؟ وہ کبھی بھی ناراض نہیں ہوں گے۔ تو اس بات پہ بھی ہمیں غور کرنا چاہیے۔ کبھی کبھی ہم اس طرح کی جو ہے وہ حرکتیں کر دیتے ہیں، اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ تو یہ منت اور نظر اس کا پورا کرنا یہ واجب ہے، اور یہ نظر صرف اللہ کی ذات کے لیے ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور ویسے بھی یہ جو ہم چادریں وغیرہ چڑھاتے ہیں، اس سے بہتر یہی ہے کہ ہم کسی غریب اور مسکین کو وہ پیسہ صدقہ دے دیں، ٹھیک ہے جی، وہ صدقہ و خیرات کر دے، یہ اس سے کئی درجے بہتر ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس طرح کا عمل رکھیں کہ ہمیں پریشانی نہ آئے، لوگ ہم پہ انگلیاں نہ اٹھائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔